رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے ایک نیوز سنا دوں دوستو آپ سبھی کو۔ 127 مسلمانوں کو آتنک کے آروپ میں 20 سال بعد بری کیا گیا۔ یہ سبھی لوگ ایک سیمینار میں گئے تھے۔ سیمینار مسلمانوں کے شکچھا پر تھا۔ ایسا یہ ایک کیس نہیں بلکہ سینکڑوں کیس ہیں جن میں بے گناہ مسلمانوں پر آتنکواد کے جھوٹے آروپ چل رہے ہیں۔ دوستو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ کریں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پوری دنیا کا جو منظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو مظلوم ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جیت کا ہر خمار جاتا ہے کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا۔ دبئی مجھے سن کے بتائے گا شعر کو۔ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، رائے گاں جاتا ہے، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی۔ کیا کہنا؟ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی۔ یہاں سے وہاں تک مجھے دعائیں ملے آپ کی۔ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ یہ شکریہ، بہت شکریہ۔ محترم طارق سردواری صاحب، علی مشاغلی صاحب، علی زریوم صاحب، جاوید مشیری صاحب، شانی صاحب، سارے لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر ایک بار پھر پڑھا جانا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار کب آر پار جاتا ہے۔ اور اب دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ کریں۔ چلیے دوستو سنن و نوافل کے باب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ فائدہ: اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے چھوڑو میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج رات مجھ پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیت نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بھی زیادہ غنیمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی میں 360 جوڑے ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی صحیح کے شکرانہ میں ایک صدقہ ادا کیا کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقہ کا ثواب رکھتا ہے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان عملوں کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔